ہر قوم کے اوپر دو ادوار گزرتے ہیں. پہلے ان کی جاہلیت کا زمانہ ہوتا ہے جب وہ قوم ناواقف ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس قوم کا شعوری دور شروع ہوتا ہے. چنانچہ مسلمانوں کا شعوری دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے شروع ہوتا ہے، جو کہ حجۃ الوداع کے اس خطبے پر اپنے عروج تک پہنچا. اور اب مسلمانوں کے لیے ایک ایسا شعوری دور ہے جو قیامت تک چلتا رہے گا. چنانچہ ہمارے ہاں ہم جب زمانہ جاہلیت کا نام لیتے ہیں اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ بعثت سے پہلے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نے تقسیم کر دی کہ آپ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے کا زمانہ جاہلیت ہے مسلمانوں کے لیے، اور آپ علیہ السلام کی تشریف آوری اور بعثت کے بعد کا زمانہ یہ مسلمانوں کے لیے علم اور نور کا زمانہ. مغرب کو آپ دیکھ لیں، ان کے ہاں بھی یہ تقسیم ہے. وہ بھی اپنے ایک دور کو زمانہ جاہلیت ڈارک ایجز کہتے ہیں، اور ایک دور کو روشن خیالی انلائٹنمنٹ کا دور کہتے ہیں. لیکن ان کی بدقسمت یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ روشن خیالی کا جو دور ہے اس کی عمر بہت کم ہے. آپ مغربی تہذیب کی کتابیں دیکھ لیجئے، ان کے ہاں انقلاب فرانس کے بعد کا جو زمانہ ہے اسے روشن خیال زمانہ تصور کیا جاتا ہے، اور انقلاب فرانس سے پہلے کے زمانے کو وہ زمانے جاہلیت تصور کرتے ہیں. ڈارک ایجز، تاریک دور اسے کہتے ہیں. اور انقلاب فرانس کب ہوا؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، 18ویں صدی کے آخر میں ہوا. گویا کہ 250 سال یہ مغرب کی جو بزعم خود ایک روشن خیالی ہے تو اس کی عمر 250 سال ہے، جبکہ مسلمانوں کے ہاں جو روشن خیالی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ شروع ہوئی. مغرب نے تو عقل اب سیکھی ہے، ان کو تو نہانے کا طریقہ نہیں آتا تھا. آپ نے سن رکھا ہوگا ملکہ ایزابیلا کے بارے میں، جس نے اندلس کو فتح کیا تھا، مسلمانوں کے ہاتھ سے چھینا تھا. یہ سخت کیتھولک تھی، عیسائیوں کے فرقوں میں سے کیتھولک فرقے سے متعلق تھی، اور رومن کیتھولک فرقوں کے ہاں نہانے کو عیاشی تصور کیا جاتا ہے. ان کے ہاں نہانا منع ہے. ملکہ ایزابیلا کے بارے میں یہ مغربی اور مشرقی تمام مورخین لکھتے ہیں کہ یہ اپنی پوری زندگی میں 2 مرتبہ نہائی تھی. ایک مرتبہ پیدائش کے وقت جب اس کو نہلایا گیا تھا، اور دوسری مرتبہ اپنی شادی کے وقت. ان 2 مرتبوں کے علاوہ پوری زندگی میں اس سے نہانا ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ کٹر کیتھولک تھی، اور اپنے جسم پر سے بدبو کو دور کرنے کے لیے یہ پیرس سے عطریات منگواتی تھی. چنانچہ اس زمانے سے لے کر آج تک پیرس کے پرفیومز مشہور ہیں. ایزابیلا نے ان کو شہرت دی تھی، اور نہانے سے اس کو اتنی دشمنی تھی کہ جب اس نے اندلس کو فتح کیا جو آج اسپین کے نام سے جانا جاتا ہے، تو یہ مسلمانوں کا ترقی یافتہ علاقہ تھا. مسلمانوں کے گھروں میں حمام بنے ہوتے تھے، روزانہ نہاتے تھے، اور نہانا اس کے ہاتھ جرم تھا. تو اس نے پولیس کی باقاعدہ ایک فورس تشکیل دی تھی جس کا کام ہی یہی تھا کہ مسلمانوں کے حمامات کو گرائے، اور اگر کوئی مسلمان نہائے تو اسے پکڑے، اسے سخت سزا دے. یہ مغرب کی صورتحال ہے کہ ان کی اور ہماری روشن خیالی میں ایک تو عمر کا فرق ہے کہ انہیں روشن خیالی کا خیال بڑی دیر سے آیا، جبکہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں روشن خیالی بھی عطا کی تھی. علم کا دور بھی شروع ہوا تھا، اور جاہلیت کی ساری قدریں مٹ گئی تھی. ایک فرق یہ ہے. اور دوسرا فرق مغرب اور اسلام کے روشن خیالی میں وہ علم اور وحی کا ہے. مغرب کے روشن خیالی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو بادشاہت سے آزادی حاصل کی، اور دوسرے نمبر پر مذہب کا لبادہ اتار کے پھینک دیا. ایک طرف بادشاہت کو خیر آباد کہا، اور دوسری طرف چرچ کو خیر آباد کہہ دیا. اب وہ اپنے مذہب سے نکل کر آزاد ہوئے. اب معاشرہ جو چاہے، جو عوام طے کر دے، جو قانون عوام طے کر دے، وہی ان کے ہاں حلال ہے، وہی ان کے ہاں قانونی حیثیت رکھتا ہے. گویا کہ وحی الہی سے باہر نکلنے کا نام انہوں نے روشن خیالی رکھا. جبکہ مسلمانوں میں
اپنی ذاتی خواہشات کو چھوڑ کر وحی الہی کی غلامی میں آنے کا نام کیا ہے؟ روشن خیالی. کہ ایک انسان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، ان خواہشات کو اگر وحی سے ٹکرایا جائے اور وحی کے بالمقابل انسان اگر اپنی خواہشات پر عمل کرے تو اسلام اس کو جہالت کہتا ہے، اور اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا اسلام اس کو روشن خیالی کہتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں مغرب وہ اپنی مرضی کو روشن خیالی کہتا ہے اور شریعت کی تعلیمات کو پس پش ڈال دینا، بائبل کو، انجیل کو، تورات کو چھوڑنے کا نام ان کے ہاں روشن خیالی ہے. خیر یہ ان کی مجبوری بھی ہے کہ ان کے ہاں تورات اور انجیل کا وجود ہی نہیں ہے. آج پوری دنیا میں کوئی ایک عیسائی دنیا کی کسی کتاب پہ ہاتھ رکھ کر یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی. پوری دنیا میں کوئی ایک یہودی دنیا کی کسی کتاب پر ہاتھ رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی تورات ہے جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی. ان کے پاس اپنی کتابیں نہیں ہیں. جبکہ مسلمان خود خوش قسمت ہے کہ ہمارا چھوٹا سا بچہ دنیا کی کسی کونے میں رہتے ہوئے قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر یقین سے کہہ سکتا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی. تو یہ فرق ہے مسلمان اسلام اور مغرب میں. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں، اپنی تہذیب کے بارے میں، اپنی تاریخ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، اور ہم مغرب کو اپنے سے برتر سمجھ کر اس کے پیچھے چلتے جا رہے، اور جاہلیت کی وہ قدریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹانے کا اعلان فرمایا تھا آج مسلمان اس کو سینے سے لگائے بیٹھا ہے.